کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ سیکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بالخصوص جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، وہ صلاۃ التوبہ کے ذریعے ہو، وہ اذانوں کے ذریعے ہو، یا وہ دعاؤں کے ذریعے ہو، یا وہ صدقے کے ذریعے ہو، یا مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے ہو۔ آج میں دعا کے حوالے سے گفتگو پہلے کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب، دعا کی طرف بہت لوگوں کا رجحان جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، لوگ ماشاءاللہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم نے بھی دعا پر کچھ ڈسکشن کی تھی، میں تھوڑا سا پھر چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے۔ سب سے پہلی بات کہ دعا میں ہم کیا مانگیں اور کیسے مانگیں، پھر دعا میں صحت عافیت کے بارے میں دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے، تو یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مسئلہ تو قبولیت پہ آ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹک جاتا ہے کہ دعا قبول کیسے ہو۔ دیکھیں، دعا کے حوالے سے تو جتنا بھی کلام کر لیں، کیونکہ دعا کی جو فضیلت ہے وہ بہت واضح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس کا بہت مرکزی اور بنیادی اس کا ایک حصہ یا اس کی قسم بنتی ہے۔ دوسرا جو حدیث مبارک میں فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کو دور کیا جاتا ہے، نقصان دینے والے کو دور کیا جاتا ہے، تو دعا کے ذریعے شیطان کو دور کیا جاتا ہے، بلاؤں کو دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دعا کے حوالے سے بڑی بنیادی جو فضیلت کی باتیں وہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ دعا میں کیا مانگا جائے، کیسے مانگا جائے، اور دعا قبول کیسے ہو، اس کے حوالے سے میں ایک نسخہ عرض کرتا ہوں۔ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کی دعائیں بڑی کثرت سے قبول ہوتی تھی، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی، جو دعا کرتا قبول ہو جاتی۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یار تم کو اتنے نیک آدمی بھی نہیں لگتے کہ تم کوئی ولی ہو، کوئی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہاری دعائیں اتنی کثرت سے قبول ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے جو بندہ نظر آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، روڈ پہ چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، بائک پہ، پیدل، خریداری کرتے، مجھے جو بندہ نظر آتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کا بھلا کر، یا اللہ اس کی خیر کر، یا اللہ اس کو عافیت دے، یا اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرما۔ تو میں چونکہ کثرت کے ساتھ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ بہت خوب مفتی صاحب، ماشاء تو اللہ۔ یہ ایک بڑا پیارا نسخہ ہے دعا کی قبولیت کا، کہ دعا کی کثرت کی جائے اور دوسروں کے لیے دعا کی کثرت کی جائے۔ تو اب جیسے گھر سے نکلیں، اب وہ ٹھیلے والا ہے، وہ دکاندار ہے، وہ صفائی والا ہے، وہ رزق کی تلاش میں نکلنے والا ہے، اب سب کے لیے دعا کرتے جائیں، یا اللہ یہ جو رزق کمانے کے لیے نکلا ہے اس کو رزق حلال عطا فرما، جس کا روزگار چل رہا ہے یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، کوئی پریشان نظر آتا ہے کہ یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، کوئی مریض سا نظر آیا تو کہ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، ہاسپٹل کے سامنے سے یا لیب کے سامنے سے گزرے تو یا اللہ جہاں یہاں جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ تو کثرت کے ساتھ جب دعا کرنا دوسروں کے لیے معمول بنا لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
تو یہ ایک بڑا اچھا نسخہ جسے استعمال کیا جائے. اچھا پھر اس کے بارے میں اس کے چند ایک اور فضائل ہیں اور اس کے اور فوائد ہیں، میں عرض کرتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. کسی کے لیے دعا کریں جو وہاں موجود نہیں ہے تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. کیا مطلب ہوا کہ مثال کے طور پہ میں اپنے کمرے میں ہوں، آپ اپنے گھر میں ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ٹھیک، تو یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی. سبحان اللہ. یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی کیونکہ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں یہ دعا کی. اچھا اب یہ تو آپ کے حق میں قبول ہوگی نا، تو میرا کیا بنا؟ جی، میں تو ویسے کا ویسے ہی رہ گیا. اب اس کے اوپر حدیث مبارک سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے کے سر کے قریب کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے. اللہ، ٹھیک. وہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسی ہی خوشخبری ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوب. تو گویا ہوا یہ کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی تو فرشتے نے میرے لیے دعا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے حق میں میری دعا قبول، میرے حق میں فرشتے کی دعا قبول. بہت خوب. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور حدیث مبارک ہے اسی کے اوپر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یوں دعا کرتا ہے نا اپنے بھائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ شروع میں تم سے کروں گا. اللہ اللہ. تم نے دعا اس کے لیے کی ہے لیکن شروع میں تم سے کروں گا. سبحان اللہ، جو سبحان تم نے اس کے لیے مانگا پہلے تجھے عطا کروں گا پھر اس کو عطا کروں گا. اللہ اللہ اللہ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر خوبصورت اور زبردست قبولیت کا عمل ہے سبحان کہ ہم اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شریک کر لیں اور دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. تو جو چیز آپ کو چاہیے نا آپ دوسرے کے لیے مانگنا شروع کر دیں. فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کو پہلے دے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ بندے شروع تجھ سے کروں گا. سبحان اللہ. تو یہ ایک دعا کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. اچھا اس کی فضیلت ایک اور میں فضیلت عرض کرتا ہوں. حدیث مبارک ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس پر باقاعدہ علماء نے تحریر فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا مانگے اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور ہر مومن مرد و عورت کو بخش دے. ٹھیک. تو ہر ایک کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. ٹھیک. دنیا میں اس وقت جو مسلمان ہیں ان کی تعداد 1.5 ارب ہے. سبحان اللہ. اور ہر مومن تو یہ نہیں ہے کیونکہ جو فوت ہو چکے وہ بھی تھے اور جو آئیں گے وہ بھی ہے. کیا بات. تو یہ ایک دعا کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور ہر مومن مسلمان مرد عورت کو بخش دے، اس ایک دعا سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا. تو اربوں کی تعداد میں نیکیاں اس ایک جملے کے ذریعے بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ دعا اب یہ دوسروں کے لیے دعا بھی ہے، اپنے لیے دعا بھی ہے، نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. اچھا پھر یہ جو امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا ہے یہ کتنی عظیم ہے. میں آپ کو ایک بزرگ کا فرمان ذکر کرتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی بزرگوں نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر کیا کہ جو بندہ روزانہ یہ دعا کرے اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم تجاوز عن امت محمد. ٹھیک ہے. تو یہ 3 الفاظ ہیں، اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد اور اللہم تجاوز عن امت محمد. اور بعض میں ہے کہ اللہم فرج عن امت محمد، تجاوز کی جگہ فرج عن امت محمد. امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ابدال میں شامل فرما لے گا. یعنی ولیوں کی جو قسم ابدال ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس میں شامل فرما لے گا. تو اب یہ دعا جو ہے یہ اتنی بڑی نہیں ہے. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخش دے.
ٹھیک، اے اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ رحم فرما، سبحان اللہ، اے اللہ میرے نبی کی امت سے درگزر فرما، یا ان سے پریشانیاں دور کر دے۔ اب اتنی سی دعا ہے، دن میں 3 مرتبہ مانگے تو روزانہ مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ابدال کے اندر شامل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، تو بات یہ ہے کہ اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا ہے، غیروں کے لیے دعا ہے، دوسروں کے لیے بخشش کی، رحم کی اور آسانی کی اور پریشانیاں دور ہونے کی دعا ہے۔ تو اب جیسے آج کل دعائیں مانگ ہی رہیں اور دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، تو اپنی دعا کے اندر یہ شامل کرتے رہیں کہ اے اللہ سب سے تکلیف کو دور کر، اے اللہ سب پہ رحم فرما، اور اے اللہ مسلمانوں کی بخشش فرما۔ بخشش کی دعا تو صرف مسلمان کے لیے کی جا سکتی ہے، وہ تو غیر مسلم کے لیے نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے جی، کہ ان کو مصیبت سے نجات دے اور کفر کی مصیبت سے بھی نجات دے، تو رحمت کی دعا ان کے لیے ہو سکتی ہے دنیا کے اندر، اور ان سے درگزر کی یا مصیبت کی دور کرنے کی دعا یہ بھی دنیاوی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی اپنے معمول کے اندر شامل فرما لیں۔ تو لہذا اس طرح اچھا، اب جب دعا کی یہ فضیلت ہے تو جو اعمال ایسے ہوں گے، اللہ، ٹھیک ہے، بہت ایک ہے کہ میں نے گھر بیٹھے بیٹھائے دعا کی ہے جی، کہ اللہ لوگوں پہ آسانی فرما دے، ان کی تکلیف دور کر دے، اور ایک یہ ہے کہ میں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں۔ تو عمل کا تو جو درجہ ہوتا ہے وہ اس قول والے درجے سے زیادہ مشقت والا ہوتا ہے اور زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ تو لہذا مجموعی طور پہ ایک تو یہ کیجئے کہ اپنی کثرت سے دعا کریں، کثرت سے دعا کو معمول بنائیں، اور یہ دعا دوسروں کے لیے کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کی مغفرت کی، رحمت کی اور مصیبتوں کی آسانی کی دعا کریں۔ جی۔ دوران جواب مفتی صاحب آپ نے ایک لفظ یوز کیا، ابدال، یہ کوئی روحانی دنیا سے اٹیچ کچھ لوگ ہیں یا یہ کیا ہیں ابدال؟ میں چاہوں گا ذرا اس کو ڈیفائن کر دیں۔ ابدال جو ہے اولیاء کرام کی قسم ہے، ٹھیک، اولیاء کرام کی مختلف اقسام ہیں اور ان کے مختلف نام بھی ہیں۔ تو ابدال بھی انہی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی ابدال کے وجود پر ایک رسالہ ہے کہ ابدال کا وجود ہوتا ہے، اس پر ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے الخبر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال، یہ رسالے کا نام ہے، اور اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایتیں جمع کی ہیں کہ جن میں ابدال کا تذکرہ ہے اور جن میں اولیاء کرام، دیگر اولیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بارے میں مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث مبارک ہے، اس رسالے کے اندر بھی وہ ساری جمع کی ہوئی ہیں، لیکن مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارک ذکر کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اہل شام کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اہل شام کا تذکرہ ہوا تو کسی نے کہا کہ ان کے لیے رحمت سے دوری کی دعا کریں، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، شام کے بارے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ الابدال یکونون بالشام، کہ شام کے اندر ابدال ہوتے ہیں، اور 40 رجلا، یہ 40 آدمی ہیں، کلما مات رجلا ابدل اللہ مکانہ رجلا، جب ان میں سے کوئی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ شام کے اندر ابدال اولیاء کرام کی جو قسم ہے یہ ہوتے ہیں، اور یہ 40 ہوتے ہیں، اور یہ 40 شام میں ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی عظمت یہ ہے کہ یسقا بہم الغیث، ان کے صدقے میں بارش نازل کی جاتی ہے، وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اور ان کے صدقے میں دشمنوں پر فتح ملتی ہے، اور فرمایا وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ، اور ان کے وسیلے سے اہل شام سے عذاب کو دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ ابدال کا تذکرہ ہے۔ تو اولیاء کرام کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے علامہ سیوطی علیہ رحمہ کا یہ جو رسالہ میں نے عرض کیا ہے تو اس کے اندر ہی نام مذکور ہے، علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال۔ تو قطب بھی ہوتا ہے اور نجباء بھی ہوتے ہیں جس کی واحد نجیب ہے، اوتاد بھی ہوتے ہیں جس کی واحد وطدن ہے، اور ابدال بھی ہوتے ہیں جس کی واحد بدلن ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی اقسام ہیں۔ جیسے لفظ غوث، تو ہم کہتے ہیں نا غوث پاک، غوث اعظم، تو لفظ غوث جو ہے یہ بھی اولیاء کرام کی اقسام میں سے ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے۔
हुजूर एक चीज़ चल रही है, मसाजिद मुख्तलिफ जगहों पे बंद हो रही हैं जैसा कि आपको भी मालूम होगा। तो अब सोशल मीडिया पर देखा गया और बहुत से लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके से कि चूंकि मसाजिद बंद हो गई हैं तो इसका मतलब है कि तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो गया। तो क्या ये ऐसा ही है? मस्जिदों की बंदिश पे तौबा का दरवाज़ा बंद होने का कहना गलत है। कुरान और हदीस के बड़े वाज़े इसके ऊपर दलाइल मौजूद हैं और अहकाम मौजूद हैं। कुरान पाक की आयत मुबारक देखें तो उसमें भी फरमाया कि बंदे की मौत के आखिरी लम्हे से पहले तक तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल है, जिसे हालत गरगरा कहते हैं कि जिसमें जो है वो बंदे की रूह निकलने लगती है, फरिश्ते उसके सामने ज़ाहिर हो जाते हैं, आलमे गैब उस पर मुनकशिफ हो जाता है। तो अब चूंकि जो गैब जिस पर ईमान लाना था वो भी नज़र आना शुरू हो गया, तो अब बंदे की जो तौबा है वो कबूल नहीं होती। इससे पहले पहले जो उसकी तौबा है ये कबूल है। तो ये कुरान पाक की आयत मुबारक भी है और उसकी शरह के अंदर हदीस मुबारक भी है, एक बात। दूसरा ये है कि हदीस तय्यबा में मौजूद है कि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये खुला रहेगा जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। तो सूरज अभी तो मशरिक से निकल रहा है, दरवाजा मस्जिद अगर से बंद है, तो लिहाजा तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ये क़यामत से पहले जो दिन आएगा उस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा और उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा कि फिर क़यामत बर्पा हो जाएगी। और इसी तरीके से मस्जिदों में तौबा, मस्जिद में जाके तौबा करना ये वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है। कुरान पाक की जो आयात हैं जिनमें मग़फ़िरत का तज़किरा है, वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, जो सहरी के वक्त बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। तो सहरी के वक्त बख्शिश की जो दुआएं मांगने वाले हैं, तौबा करने वाले, तो वो अपने घरों के अंदर ही तो कर रहे होते हैं। तो लिहाजा तौबा जो है वो मौजूद है। औलिया की नाम अपने घरों के अंदर इबादत करते थे, घरों में तौबा करते थे। तो लिहाजा ये एक ऐसे ही बस गलत बात किसी ने उड़ा दी। जी, एक सवाल मुफ्ती साहब आजकल आता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो मैं वो पूरे खुलासे को चाहूँगा कि आपके सामने पेश कर दूँ। जैसे उम्मत परेशान है, लोग परेशान हैं, तो जो बेचारे माली तौर पर इस लॉकडाउन की पोजीशन को फेस नहीं कर सकते, तो वो मुख्तलिफ ज़राए से अप्रोच करते हैं ताकि उनके मसाइल हल हो जाएं। अब जैसे अक्सर इस तरह का सवाल भी आता है कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, फाका कशी की नौबत है, तो मेरे लिए कुछ किया जाए। या इसी तरीके से एक सवाल ये भी आता है कि फाका कशी की नौबत आ गई है और बहुत मुश्किल हो गया है, तो क्या इस सूरत में मैं किसी से सवाल कर सकता हूँ, हाथ फैला सकता हूँ किसी के सामने? तो ये दो चीज़ें हो गई, ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा आप। देखिए, एक तो है सवाल करना, दूसरा ये है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या क्या पेश आ रहा है और क्या क्या करना चाहिए। ठीक, जहाँ तक हाथ फैलाने का ताल्लुक है कि हाजत है, मोहताजी है, भूख है, तो अब किसी के सामने हाथ फैलाना कैसा, तो इसके बारे में तो हुक्म ये है कि जब वाक़यतन खाने को मौजूद ना हो तो फिर खाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो लिहाजा जिसकी वाकई फाके तक नौबत पहुंची हुई है तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर वालों के लिए वो हाथ फैला सकता है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि लोग मुख्तलिफ तरीके से अप्रोच करते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ तरीके से जो अप्रोच करते हैं इसमें भी जहाँ पर भी मदद हो सके वहाँ मदद करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो गैर मुस्तहिक लोग हैं, जो गैर मुस्तहिक लोग हैं वो मुस्तहिकों का भी सत्यानाश कर देते हैं। जी, ये भी देखा गया। क्योंकि होता ये है कि जब बंदा मिसाल के तौर पे किसी मदद करता है और बाद में पता चलता है यार ये बंदा गैर मुस्तहिक था, मुझसे झूठ बोला है, तो बाद में वो मुस्तहिक की मदद भी नहीं करता। जी, तो लोगों का एक हमारे यहाँ यानी एक मुआशरे में बना हुआ है कि भीख मांगना एक पेशा बना हुआ है। जब भीख मांगना एक पेशा बना हुआ है तो अब ये पता नहीं है कि भाई ये पेशावर भिखारी है या जरूरतमंद भिखारी है। ठीक, जो पेशावर भिखारी है उनको तो देना जायज ही नहीं होता। ठीक, इनको तो देना जायज ही नहीं होता कि ये इनकी मदद करना है कि ये भीख ही मांगते रहे, लिहाजा इनके साथ तो ताउन करना जायज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वाकईतन हालात की वजह से कोई बंदा वाकई मजबूर होकर खड़ा हो जाता है। अब आदमी समझता है कि यार यहाँ तो पहले भिखारियों की लाइन लगी हुई है तो ये भी उसी में से है, तो यूं मदद नहीं करता। तो इस पर जुल्म करने वाले ये लोग हैं
ٹھیک ہے، تو بھکاری، ٹھیک ہے، لیکن ان بھکاریوں کی وجہ سے یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو یہ نیٹ ورک چلاتے ہیں، یہ سسٹم چلاتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے ظالم ہیں وہ کہ جو اس کو چلنے دیتے ہیں۔ سسٹم ہی انوالو ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ بھکاریوں کا خاتمہ کیا جائے، کہ ان کو جو ہے ان کو کام کاج پہ لگائیں، ان کو اس سے ہٹائیں۔ اگر وہ بھی اس کے اندر شامل ہے جو ہے نا وہ بھیک ہوں اور وہ بھی اس میں سے اپنی وصولی کر رہے ہو تو پھر سسٹم کیسے چلے گا؟ تو پرابلم یہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ موجودہ صورتحال جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں واقعتاً بہت بڑی تعداد ہو سکتی ہے ایسی ہو کہ جو محتاجی کی وجہ سے اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا کم از کم تکلیف میں مبتلا ہو چکے، تو ایسی صورت کے اندر ان کی مدد کرنا جو ہے یہ تو اسلام کے عظیم ترین جو ہے وہ فضیلت والے کام ہیں، یہ ان میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس کی اتنی ترغیب دی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے یہودی عالم تھے اور پھر یہ مسلمان ہوئے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جب دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ خود بتاتا ہے کہ یہ برکت والی ہستی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا، وہ فرمان کیا تھا؟ وہ فرمان یہ تھا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، السلام علیکم کہنے کو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو کہ جب لوگ سو رہے ہو۔ تین کام فرمائے، سلام عام کرو، نمبر 2 کھانا کھلاؤ، اور نمبر 3 رات کو جب لوگ سو رہے ہو تو تم اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرو۔ فرمائے یہ 3 کام کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت میں داخلے کی فضیلت جو ہے وہ یہاں بیان فرمائی۔ تو کھانا کھلانا جو ہے یہ عظیم عبادت میں سے ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں، اتنی جگہ پہ کھانا کھلانے کا اور یوں مدد کرنے کا تذکرہ ہے کہ آدمی پڑھے تو اس کا دل جھوم اٹھے کہ قرآن پاک کس قدر اس کی ترغیب دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سبحان اللہ، اور اطعام ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ، مسکینا ذا متربہ، یہ ساری کی ساری آیات موجود ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، دیکھیں حل بھی قرآن پاک کے اندر بھی، حدیث مبارک کے اندر بھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کرتے وقت آپ نے جو عمل فرمایا، اور وہ تھا مواخات کا۔ مواخات کی جو روح تھی وہ یہ تھی کہ ایک کھاتا پیتا آدمی ہے اور دوسرا ضرورت مند ہے، تو ایک کھانے والا آدمی جو ہے ایک ضرورت مند کو اپنے ساتھ شریک کر لے۔ سبحان اللہ، بہت خوب جی۔ تو یہ والا جو طریقہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ساتھ کسی ایک بندے کی ضرورت کو شامل کر لے کہ میں کم از کم ایک بندے کو کھانا کھلاؤں گا، تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا اور کوئی حاجت مند نہیں رہے گا۔ اور اس کے لیے بڑا بنیادی آسان سا طریقہ یہ ہے کہ بہت دور جانے کی جو ہے نا وہ شاید حاجت نہ پڑے بہت ساری صورتوں میں، کم از کم اپنے پڑوسی پہ نظر رکھیں، بہت خوب، یا اپنے گلی والوں پہ نظر رکھیں کہ ہماری گلی میں یا ہمارا پڑوسی جو ہے، گلی والے بھی بیسیکلی سارے پڑوسی ہوتے ہیں، ٹھیک، تو ہمارا کوئی پڑوسی جو ہے وہ بھوکا تو نہیں، وہ حاجت مند تو نہیں، وہ پریشان تو نہیں ہے، وہ کسی تکلیف اور تنگ دستی کے اندر تو نہیں، یہ اس کی مدد کرے۔ اچھا، حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں کہ جو اس حال میں سوئے کہ اس کا پڑوسی بھوکا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو پڑوسی بھوکا ہو اور آدمی ادھر مزے کر رہا ہو تو فرمایا کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کو دیکھے، اپنے اہل محلہ کو دیکھے، یا اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، کیونکہ آج کل جیسے بے روزگاری بڑی ہے تو بے روزگاری کے اندر بہت سارے جو ہے لوگوں کے رشتہ دار جو فارغ ہو گئے، جو بھی روزانہ کے کمانے کھانے والے تھے، دیہڑی دار تھے، وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے۔ اب چند دن تو ان کا سلسلہ چل سکتا ہے لیکن لمبا عرصہ تو نہیں چل سکتا، تو اب اس میں جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ میرے رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہیں کہ جو بیچارے ضرورت مند ہیں،
تو ان کی بقدر ضرورت ان کی مدد کر دے. تو اگر یہ والا سسٹم کیا جائے نا تو پھر یہ والا معاملہ نہیں رہے گا کہ جناب بیچارے لوگ جو ہے نا وہ بھوک سے مر رہے ہوں اور محتاج پھر رہے ہوں. تو انشاءاللہ یہ معاملے کا حل ہو سکتا ہے. سب اسی کے ساتھ ایک اور سماجی رویہ میں کہوں گا اب کنیکٹ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بھی جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے بعض جگہوں پہ، کہ لوگ مستحق بن کر راشن لیتے ہیں اور پھر لے کر آگے کسی کو فروخت کر دیتے ہیں، بالخصوص دکانوں پر. تو اس رویے کی حوصلہ شکنی کیسے کی جائے؟ دیکھیں یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے. اگر مدد کے لیے پیسے دے دے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ضروری نہیں ہے اس بندے کو آٹے کی ضرورت ہو، کسی اور ضرورت میں استعمال کر لے گا. لیکن پیسے دینے میں دوسرے اندیشے یہ ہوتے ہیں کہ اس کو اڑا دے گا. جی ٹھیک ہے، اچھا اس کی جگہ راشن دے دیں. اب راشن دینے کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے راشن دے دیا، پتہ چلا 4 جگہ سے پہلے راشن مل چکا ہے. اب وہ اتنا راشن کیا کرے گا؟ آٹا ہے اس میں وہ کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں، تو اب وہ راشن بیچنے نکل جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی ایک صورت بن جاتی ہے. اب اس میں وہ لوگ کہ جو راشن بیچنے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں طرح کے ہوں. وہ بھی ہوں کہ جس کو 4 بندوں نے راشن دے دیا، تو 4 بندوں نے دے دیا تو لہذا وہ اتنا راشن کیا کرے گا؟ تو بیچنے چلے جاتے، پیسے مل جائیں گے تو کسی جگہ استعمال کر لیں گے. لیکن ایک تعداد وہ بھی ہے اور بلا شک و شبہ ہے کہ جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مستحق ظاہر کرتے ہیں اور راشن لیتے ہیں. یہ جو راشن لینا ہے، جو بندہ مستحق نہیں ہے اور وہ راشن لیتا ہے، اس کا راشن لینا حرام. اور یہ جو آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، مسالے ہیں، نمک ہے، یہ سب چیزیں اس کے حق میں آگ کا انگارہ ہے. اللہ اللہ. تو یہ اپنا پیٹ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بھرتا ہے. یہ اس کے لیے لینا حرام. تو یہ اتنا یعنی ایک عجیب صورتحال ہے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی 5-6 دن پہلے کی بات ہے، میں راشن تقسیم کرنے نکلا. تو بوریاں وغیرہ جو نا وہ تھیلے وغیرہ رکھے ہوئے تھے. تو ایک کچرے والا تھا نا، جو یہ صفائی والے ہوتے ہیں، وہ صفائی والا جا رہا تھا تو بیچارہ وہ تو غریب ہی ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو اشارہ کیا، تو میں نے کہا یار یہ ایک آپ تھیلا لے لو. اچھا اس نے تھیلا لیا تو یقین کریں کہ ساتھ میں فروٹ بیچنے والے، جن کا فروٹ بہت بک رہا ہے آج کل کیونکہ فروٹ کھلے ہوئے ہیں نا، روزی روٹی چل رہی ہے. اچھا ایون کے سامنے سے دکان والا، ایک بندہ موٹر سائیکل پہ آ گیا، وہ آ کے رک گیا، جی مجھے بھی دے دے. میں کہا بھائی آپ کو کیوں دے دوں؟ آپ فقیر ہو، محتاج ہو، بھوکے ہو، ننگے ہو، آپ کو ملتا نہیں ہے کیا؟ تو نہیں جی، میں نے کہا ویسے ہی بانٹ رہے ہیں. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے، ویسے ہی بانٹ رہا ہوں. یار آپ کو پتہ نہیں آج کل کے حالات میں کیوں بانٹ رہے ہیں لوگ؟ یہ آج کل کے حالات ہمیں غریبوں کو بانٹ رہے ہیں. اتنا تو ہر بندے کو سینس ہے. تو ہر طرف سے جو نا وہ لینے والے آ گئے. تو جہاں پر آپ کہیں اس طرح شروع کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں ہر طرف سے لوگ آ جائیں گے، محتاج غیر محتاج سب برابر شروع. یہ واقعتاً ایسا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ عادت کے اندر، عادات کے اندر، مزاج کے اندر ایک قسم کا تھوڑا سا انفیریئرٹی میں کہوں گا وہ پائی جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب رویہ ہے. راشن جو تقسیم کیا جا رہا ہے وہ مستحقین کے لیے کیا جا رہا ہے. جو مستحق نہیں ہے اس کو راشن لینا ہی حرام ہے، کیونکہ اس کو دیا ہی نہیں جا رہا. یہ اس کو دیا ہی نہیں جا رہا، یہ کسی کی ملک ہے، اور یہ ملک جو ہے یہ جھوٹ بول کے لے رہا ہے تو اس کے حق میں خبیث ہے. یہ ناپاک ہے، نجس ہے. یہ استعمال کرنا اس کے لیے حرام ہے. تو لہٰذا یہ والی جو چیز ہے نا، اس سے بھی بہت زیادہ بچنے کی حاجت ہے. حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا کہ یہ آگ کے انگارے ہیں، اور فرمایا کہ جو بغیر استحقاق کے مانگے گا تو قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے چہرے کے اوپر عذاب کی صورت کے اندر ظاہر ہوگا. اللہ اللہ اللہ. تو لہذا ان چیزوں کا بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں بٹ رہا ہے تو جناب وہ جو ہے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو. تو یہ والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. بہت خوب مفتی صاحب نے جو توجہ دلائی کہ بعض اوقات کردار میں ایک پستی پائی جاتی ہے. آدمی مستحق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مستحقین کی لائن میں صف میں کھڑا کر دیتا ہے. تو خودداری ہونی چاہیے انسان میں، اور اگر گزارا ہو رہا ہے تو جہاں تک گزارا ہو رہا ہے اس وقت تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی کال چلا دیجئے. صاحب
अहमद रजा बात कर रहा हूँ। मुझसे पूछना ये है कि अब तौबा करते हैं, फिर तौबा कुछ दिन मतलब चलती है, नेकियों पे इस्तिकामत मिलती है, गुनाहों से दूर रहते हैं, फिर जनाब उसी तरह गुनाहों में लग पड़ते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर टूट जाती है। इसका कोई इरशाद फरमाएं कि हम तौबा हमारी कायम रहे। देखिए, एक तो ये है जैसे कहते हैं ना, ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करते रहे। एक मरतबा तौबा की, फिर बाद में टूट गई, फिर तौबा कर ले, फिर टूट गई, फिर तौबा कर ले। तौबा करते रहने पर साबित कदम हो जाए, तौबा करते रहने पर साबित कदम हो जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि तौबा पर ही साबित कदम हो जाएंगे। क्योंकि शैतान तो बहरहाल इंसान के साथ है, नफ्स हर वक्त इंसान के साथ है, और इसके साथ जो इंसान की ख्वाहिशात, जज्बात और उसको गुनाह की तरफ बुलाने वाले ज़राए हैं, वो हमारे दाएं बाएं घर में, बल्कि हमारी जेब के अंदर मोबाइल की सूरत में मौजूद है। तो लिहाजा तौबा टूटना जो है ना, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई ये कैसे हो गया, हो जाता है। लिहाजा तौबा करते रहने पर साबित कदम हो जाए तो तौबा पर भी साबित कदम हो जाएंगे। तो ये एक आसान तरीका है। दूसरा ये है कि देखिए, जब हम तौबा करते हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है, और जब तौबा तोड़ते हैं तो उसके पीछे भी कोई सबब होता है। तौबा हम करते हैं कि जब मिसाल के तौर पे हम कोई किताब पढ़ते हैं अल्लाह ताला के बारे में, जन्नत के बारे में, आखिरत के बारे में, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में, सहाबा किराम के बारे में, औलिया किराम के बारे में, सलफ सालहीन के बारे में, या हम किसी इज्तिमा में जाते हैं, या हम किसी का बयान सुनते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनकी वजह से हम तौबा की तरफ आते हैं। और तौबा टूटती क्यों है? तौबा टूटती है कि जब गुनाह की तरफ बुलाने वाली शय को हम लब्बैक कहते हैं, जैसे टीवी है, जैसे इंटरनेट है, जैसे बुरी सोहबत है, जैसे कहीं ऐसी जगह जाना कि जहां पर अपने आप को गुनाह से बचाना मुश्किल होता है। तो आप जब असबाब पे नजर रखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि भाई जो सबब आपको तौबा की तरफ लेकर गया, इस सबब को थाम लें, और जो सबब आपको गुनाह की तरफ लेके गया, उस सबब से किनारा कशी कर लें। तो अब आप तौबा के ऊपर साबित कदम हो जाएंगे। क्योंकि अगर बुरी सोहबत ने आपको गुनाह में डाला था, तौबा तोड़वाई थी, अब आप बुरी सोहबत से दूर हैं तो तौबा नहीं टूटेगी। अगर आपको टीवी ने आपकी तौबा तोड़वाई थी, अब आप टीवी से दूर रहेंगे तो आपकी तौबा नहीं टूटेगी। अगर आपको इंटरनेट ने तौबा तोड़वाई थी तो आप इंटरनेट की तरफ नहीं जाएंगे तो आपकी तौबा नहीं टूटेगी। गलत जगह पर जाने ने तौबा तोड़वाई थी, गलत जगह पर नहीं जाएंगे तो तौबा नहीं टूटेगी। तो देखिए, जो इलाज होता है ना, ये सबब को सामने रख के किया जाता है। एक आदमी को आजकल, जैसे ये वायरस के एतबार से अर्ज करता हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें छींकें आती हैं, जुकाम होता है, खांसी होती। अब आप खांसी का, जुकाम का इलाज करते रहें तो क्या ये मरज खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। आपको वो वायरस खत्म करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जब आप वायरस खत्म कर देंगे तो आपकी खांसी भी खत्म हो जाएगी, आपका जुकाम भी खत्म हो जाएगा, आपका जो सांस का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर वाली चीजों का इलाज करते रहे और जो पीछे सबब है उसका इलाज नहीं करेंगे तो इलाज नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से तौबा के मामले में वो चीजें कि जिन्होंने तौबा करवाई उन चीजों को पकड़ ले, और वो चीजें कि जिन्होंने तौबा तोड़वाई उन चीजों को छोड़ दे, आपको तौबा पे इस्तिकामत मिल जाएगी। मुसब, एक और सवाल है, झूठ बोलना और मजाक में झूठ बोलना या मुतलकन झूठ बोलना, इसके बारे में क्या शरई हुक्म है? देखिए, झूठ बोलना जो उमूमी हुक्म है वो तो वाज़ह ही है कि झूठ बोलना गुनाह है, और झूठ बोलने वाला झूठों में लिख दिया जाता है, ठीक है, और झूठ की शाख जो है वो जहन्नम में लेके जाती है। और इसी तरह बंदा जब झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता जो रहमत का है वो उससे दूर चला जाता है। तो झूठ की जो मुजम्मत है वो तो वाज़ेह। और इसी तरह झूठों पर खुदा की लानत है, लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। अच्छा, झूठ बोलना वैसे ही शर्फ़े इंसानियत के खिलाफ है। ठीक। एक जो सुलझा हुआ, एक मुहज़्ज़ब सच्चा इंसान और मुसलमान है, झूठ बोलना उसके मिजाज के खिलाफ होगा। बहुत खूब। वो ये कहेगा नहीं यार, झूठा बंदा ना मुआशरे के अंदर उसकी कोई इज्जत है, ना घर में कोई इज्जत है, ना बाहर को उसकी इज्जत है,
اور نہ اس کی بات پر لوگوں کو اعتبار ہوتا ہے، جبکہ سچ بولنے والے کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے، جو سچ کی خاطر تکلیف بھی اٹھا لیتا ہے، کہتے یار یہ بندہ اتنا سچا ہے نا کہ جھوٹ نہیں کسی بھی صورت بولتا. تو یہ تو ہے جھوٹ اور سچ کا معاملہ. اچھا اب یہ ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنا. تو دیکھیں مذاق میں جھوٹ بولنا بھی جہاں پر سامنے والے کے لیے جھوٹ ہی ہے اور وہ اس سے دھوکے کی صورت میں مبتلا ہوتا ہے، وہاں پر وہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے. ایک آدھ ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس میں سارے بندے جو ہے نا وہ جان رہے ہوتے ہیں، یعنی مخاطب بھی اور جو متکلم ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ بات بطور مزاح کے یا بطور نصیحت کے یا کسی اور انداز میں کہی گئی ہے، اور اس میں کسی کو دھوکا اور اس طرح کا ضرر دینا مقصود نہیں ہے، نہ اس میں ضرر ہوگا. تو یہ صورت اس کے جواز کی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں کی حکایات نقل کی ہے نا، کہ لومڑی نے شیر سے باتیں کی. تو اب لومڑی نے جو شیر سے باتیں کی ہیں تو یہ سچ تو نہیں ہے نا کہ لومڑی نے شیر سے باتیں کی، یا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ان کی باتیں سچی تو نہیں ہیں آپس کے اندر. تو یہ جو باتیں پتہ ہے کہ یار یہ حقیقت نہیں ہے لیکن نصیحت ہے، تو یہ باتیں ٹھیک ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ جیسے جو نا وہ مزاح کے اندر ہی کوئی بندہ سونے لگتا ہے، بولتا ہے اچھا یار میں امریکہ جا رہا ہوں، بھائی کوئی پیغام ہو تو بتا دو. ٹھیک. تو اب اس کو پتہ ہے یہ سونے جا رہا ہے، امریکہ تو نہیں جا رہا، لیکن خواب اس کے امریکہ کے ہوں گے شاید. ٹھیک. تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا کہ بھائی پسوا پتہ چلے کہ یہ بھائی صاحب تو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہے. تو ایسی جو چیز ہوتی ہے یہ جائز ہوتی ہے، لیکن اس کی حدود ہوتی ہیں، اس کا خیال کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ صورت جواز کی ہوتی ہے جس میں سب کو پتہ ہوتا ہے، کسی کا ضرر نہیں ہوتا، کسی کو دھوکہ نہیں ہوتا، اور ویسے عمومی اعتبار سے جو ہے وہ ناجائز ہوگا. جی ایک سوال ہے، شاید کوئی حسرت ہے اس کوسچن میں. خواتین عموماً اس طرح سوچتی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ تو علم دین حاصل کر لیتے ہیں یا دیگر نیک اعمال کر کر ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، لیکن جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر گھرستی میں، بچوں میں اور دیگر کی خدمت میں اتنی مصروف رہتی ہیں کہ وہ علم دین اس قدر حاصل نہیں کر پاتی یا ویسے اعمال نہیں کر پاتی، تو وہ مردوں سے پیچھے رہ جائیں گی. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ صبح سے شام تک ایک دیوار تعمیر کریں، ٹھیک، اور آپ کو 100 روپیہ ملے گا، ٹھیک، اور دوسرے کو کہا جائے کہ تم بیٹھ کے اس کو صرف دیکھتے رہو تمہیں 200 روپیہ ملے گا، ٹھیک، تو کیا اس کے لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ یار دیکھو اس کو تو دیوار بنانے پہ لگایا ہوا ہے اور مجھے صرف بٹھایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ کہے گا بھائی بہت شکریہ آپ کا نا، مجھے تو بیٹھے بیٹھے وہ مل گیا، اس کو 100 ملا مجھے 200 مل گیا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہم عبادت کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہم علم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک. ہم نیکی کے کام کیوں کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک. ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا اور عام الفاظ میں ہم بولتے جنت چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک. تو اگر جنت آپ کو مردوں کی طرح مشقت اٹھائے بغیر ہی مل رہی ہے، اللہ اللہ، بہت بھائی آرام سے بیٹھے بیٹھے ہی لے لیں. جی بہت خوب محمد صاحب. ٹھیک ہے نا، آرام سے بیٹھے بیٹھے ہی لے لیں. جی. اب بات یہ ہے کہ علم دین کا ایک وہ حصہ ہے جس کا سیکھنا شرعاً ضروری ہے، ٹھیک، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. فرض و واجب ضروری ہے، سنت اس سے نیچے آ جاتا ہے. اتنا حصہ تو ہر خاتون کو سیکھنا ہی چاہیے، ٹھیک، لازمی ہے نا. لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے مسائل یہ سیکھیں، تو اتنا حصہ سیکھ لے تو کافی. اب رہا یہ کہ بالکل مردوں کی طرح وہ سارے ہی کام کہ جو مرد کرتے ہیں وہ عورتیں کریں، کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے. تو بھئی جنت اگر آپ کو گھر بیٹھے سکون سے مل رہی ہے تو آپ مردوں کی طرح کیوں مشقت اٹھاتی؟ ٹھیک. اب گھر بیٹھے جنت کیسے ملے گی؟ جی یہ سوال ہے. یہ سوال ہے. ٹھیک. تو اس کا میں آسان سا نسخہ عرض کرتا ہوں. حدیث مبارک ہے، غالباً مسلم شریف کی ہے، اور جنت بھی کیسی، آپ اس حدیث مبارک کا جو آخری الفاظ ہے نا وہ سنیے گا. ٹھیک. آپ جو ہے مثال کے طور پہ اگر میں بہت زیادہ نمازیں پڑھوں تو مجھے جنت کے جو نماز والا دروازہ ہے باب الصلاۃ، ٹھیک، اس سے کہا جائے گا کہ آ جائیے. ٹھیک. ٹھیک، جو عمل کیا اسی دروازے سے مجھے بلا لیا جائے گا. لیکن عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے
اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، شرم و حیا کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے. ٹھیک. 3 کام جی. 5 نمازیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت اور شوہر کو خوش رکھے. فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے اس کو ندا کی جائے گی کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. بہت خوب. اللہ اللہ، اللہ کی رحمت پہ قربان جائیے. ٹھیک ہے. جی. تو بھائی آپ کو کیا شوق ہے کہ آپ بولے کہ نہیں جناب میں نے وہ تختوں پہ چڑھ کے دیواری بنانی ہے ٹھیک ہے. اور سارا دن میں نے مشقت ہی کرنی ہے اور میں نے وہ وزن ہی اٹھانا ہے اور میں نے ٹھک ٹھک کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ کو کرسی پہ بیٹھے بٹھائے شام کو 200 روپے مل جاتے ہیں اور اس کو محنت کر کے 100 روپے ملتے ہیں تو 200 روپے لے لو آرام سے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے مرد علم دین سیکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں تو ان کو اس کے اعتبار سے اجر ہے، ثواب ہے، جزا ہے. لیکن خواتین کو خدا نہیں پیدا کیا نا. ٹھیک. تو خدا جانتے ہیں کہ ان کے بدن میں کمزوری ہے، مردوں کی بنسبت جسمانی طاقت ان میں کم ہے، دیگر عوارض اس کے ساتھ لاحق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا یوں کہہ لیں کہ ایک پیکٹ آف اسپیشل ڈیڈز جو ہے نا، ایک پیکٹ جو ہے نا وہ اس کو عطا فرما دیا کہ یہ 3 کام ہیں. لہذا نماز پڑھے، شرم و حیا کی حفاظت کریں، شوہر کو جو ہے نا وہ ہر جائز کام کے اندر خوش رکھیں، 8 دروازوں سے جنت میں چلیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہذا یہ حسرت کرنے کی حاجت نہیں، ضروری علم دین سیکھنا جی چاہیے. ضروری علم دین سیکھیں، جہاں تک ہو سکے تقوی جو آپ چاہتی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو بہت بلند مقام ملے گا. جی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، کال چلا دیجئے. صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجذوب کی تعریف کیا ہے؟ مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ناخن بڑے ہوں یا اس کے بال بڑے ہوں اس کو مجذوب کہتے ہیں؟ کیوں واجد کسے کہتے ہیں؟ حضور آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیا بولے. دیکھیں مجذوب جو ہے حقیقی جو مجذوب ہے، اس پہلے لفظ کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس سے سمجھ آ جائے گا کہ اس سے اصل مراد کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مجنون. مجنون وہ ہوتا ہے کہ جس کے دماغ میں خلل ہو، خرابی ہو. تو یہ جنون پھر بڑا شدید بھی ہو سکتا ہے، یہ وقتی بھی ہو سکتا ہے، یہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے جنون. اور ایک ہے جذب جس سے بنتا ہے مجذوب. جنون سے مجنون اور جذب سے مجذوب. اچھا جنون کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی انسان کے دماغ کے اندر خرابی ہے، لیکن جو جذب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، پل کرنا. جذب کھینچنا، پل کرنا عربی کا لفظ. اور مجذوب لفظ کا مطلب ہوا کھینچا ہوا، جسے رحمت الہی نے کھینچ لیا یا جسے تجلی الہی نے کھینچ لیا، یہ ہوتا ہے مجذوب. اب مجذوب کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. مجذوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کوئی شے اپنے اسرار میں سے کھول دیتا ہے یا اپنی تجلیات میں سے کوئی شے اس پر کھول دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ ہے تھوڑی محدود، اور جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں اور جو اس کے اسرار ہیں وہ ہیں بہت بڑے. تو اب اگر کسی کی عقل اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط بنائی ہے اور یا اس کی عقل کو اس کے پیر کا، اس کے مرشد کا سہارا ہے، تو وہ تو اس تجلی کو برداشت کر لیتا ہے اور اس راز کو دیکھ کر بھی سلامت رہتا ہے، حواس میں رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی عقل اتنی مضبوط نہیں ہوتی، جب وہ اسرار دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. ان کی عقل اس کو برداشت نہیں کر پاتی تو پرواز کر جاتی اور عقل زائل ہو جاتی. تو اب وہ اسی مشاہدے کے اندر ڈوب جاتا ہے، اسی تجلی کے اندر ڈوب جاتا ہے، اسی راز کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے. تو اسے کہا جاتا ہے کہ گویا اسرار الہیہ نے یا سر الہی نے یا تجلی الہی نے اس کی عقل کو کھینچ لیا، تو یہ بندہ مجذوب بن گیا. تو یہ ہے بیسیکلی مجذوب کی جو پراپر تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے. اب یہ ہے کہ بھئی وہ ناخن بڑے ہونا، بال بڑے ہونا، یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں ناخن بڑے ہونا، بال بڑے ہونا پاگل کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ جب ایک بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں ہے،
اپنی حالت کے سدھارنے کا ہے ہی نہیں تو اس کے بھی ناخن بڑے ہو سکتے ہیں اور بال بڑے ہو سکتے ہیں اور گندا مندہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ مجذوب کی بھی عقل زائل ہو چکی تو لہذا اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ اس کے بھی بال بڑے ہوں گے، اس کے بھی جو ہے وہ ناخن وغیرہ بڑے ہوئے ہوں گے۔ تو ہر پاگل مجذوب نہیں ہے، لہذا یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی دیکھا کہ گندا مندہ ہے اور کوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جناب الٹی سیدھی ہانک رہا ہے اور چرس پی رہا ہے تو اس کو مجذوب سمجھ کے اس کے پاؤں کے اندر گر پڑے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے۔ جو مجذوب ہوگا اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی طرف سے کسی کو مجذوب بنا دیں اور اپنی طرف سے کسی کو چرسی بنا دیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اسی کیٹیگری میں شمار کرے کہ یہ مجنون میں سے ہے۔ مجذوب جو ہے یا تو اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی یوں کہہ لے کرشمے سے اور اپنے کسی ایسے ما فوق الفطرت جو ہے وہ کسی شے سے ظاہر ہوگا، یا کوئی کامل ولی اس کے بارے میں بتائے کہ یہ مجذوب ہے اور یہ محض پاگل نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کئی حضرات کے بارے میں فرمایا کہ میں بریلی شریف کے اندر فلاں جگہ گیا، فلاں وہاں پر فلاں مجذوب تھے، تو اب یہ کہ ولی بتا دے کہ فلاں مجذوب حقیقی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنی طرف سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کو پھر ہم نارمل کیٹیگری میں ہی شمار کریں گے۔ جی حضور، تھوڑا سا روحانی دنیا سے میں آپ کو پیچھے لے آؤں۔ ایک اور رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تشدد، ڈومیسٹک وائلنس جس کو کہیے، گھریلو تشدد بڑھ گیا ہے اور بھی غصہ مختلف صورتوں میں نظر آ رہا ہے۔ تو دی کوسچن از کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر، غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، بالخصوص اس وقت میں غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جن کا مزاج غصے والا ہے، جن کا مزاج غصے والا ہے تو وہ تو جب بھی خلاف مزاج کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اوپر غصہ آتا ہے۔ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، اس کے تو فی الفور زائل ہونے کا جو ہے نا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے تو یوں کہہ لیں کہ اینگر مینجمنٹ ہی کرنی پڑتی ہے، یعنی باقاعدہ اس کا یا تو کورس کرنا پڑتا ہے اور یا اپنے حوالے سے تھوڑا بہت اس کے لیے پراپر کچھ مشقیں اور کچھ یہ ساری کی جاتی۔ دوسرا ہوتا ہے کہ عام طور پہ تو بندہ غصے والا نہیں تھا، لیکن حالات نے ایسا چڑچڑا بنا دیا کہ اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے۔ آج کل یہ حالت زیادہ، جو پہلے والے ہیں ان کا تو غصہ بڑھے گا ہی بڑھے گا، لیکن جو دوسرے والے نارمل مزاج والے تھے وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک حل وہ ہے کہ جو فی الوقت ہو نہیں پا رہا، وہ یہ ہے کہ غصے کا حل یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس جگہ پہ غصہ آ رہا ہے نا اس جگہ سے ہٹ جائیں آپ، لیکن غصہ ہی گھر میں آ رہا ہے، گھر سے باہر جا نہیں سکتے تو پھر گھوم پھر کے وہیں پر آ جائیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں نے بہت شروع کے اندر ہی میں نے عرض کیا تھا، شاید پہلے دوسرے سلسلے کے اندر، اور اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ہوگا، غصہ بڑھے گا، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے کہا تھا یہ غصہ بڑھے گا، کیونکہ جو شے جس شے کا انسان عادی نہیں ہوتا جب اسے وہ کرنی پڑ جائے اور پھر اس میں خلاف مزاج بھی چیزیں آ جائیں تو انسان اس کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ بھئی یا صبورو یا صبورو، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرے اور ذہن بنا لے کہ مجھے صبر کرنا ہی پڑے گا، نہیں کروں گا تو مجھے نقصان ہے، مجھے ہی نقصان ہوگا، میرے پڑوسیوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو لہذا صبر کا ذہن بنائے بغیر غصے پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ والوں کی باتیں، یہ جو کتاب ہے نا اللہ والوں کی باتیں، اگر اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کرے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یوں ہوگا کہ بندہ جب اولیاء کرام کے حالات پڑھتا ہے نا، اس میں نمبر ایک تو ان کی سیرت پڑھتا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، ان کے اخلاق پڑھتا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، اچھا ان کی کرامات پڑھتا ہے، دل خوشی سے ادھر زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، ان کی تعلیمات پڑھتا ہے، وہ دل پہ اثر کرتی ہیں۔ تو یہ پڑھنے سے انسان کا جو غصہ ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اس طرح کا مطالعہ، سیرت کے جو اخلاق کا باب ہے وہ پڑھ لیں، بہار شریعت کے 16ویں حصے میں جو اخلاق کا، اس میں حسن اخلاق کا باب ہے اس کا مطالعہ کر لے، صبر کا ایک مرتبہ ذہن بنائے، یا یوں کر لیں کہ اپنے آپ کو چیلنج کر کے دیکھ لیں، ٹھیک یار میں کتنا پاورفل ہوں۔ جیسے حدیث مبارک میں فرمایا نا، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پچھاڑ دے۔
ٹھیک جو غصے پہ قابو پا لیں. تو چیک کرے ذرا کہ آپ کے اندر ول پاور کتنی ہے, آپ کتنے پہلوان ہیں اور کتنے کمزور ہیں. جی. تو دکھنے کے اندر تو جناب بہت پہلوان اور ویسے بالکل ہی جناب تیلی پہلوان نکلے, تو یہ والا معاملہ نہ ہو. تو اپنے آپ کو چیلنج کر کے دیکھ رہے یار میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں, میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں, تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. صاحب یہ ایک جنرل کویسچن تھا, اب میں اور اسپیسیفک ہو جانا چاہوں گا. کیا مرد کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی عورت پہ تشدد کرے؟ دیکھیں, خواتین پہ تشدد کرنا اس کے بارے میں بڑے سخت احکام ہیں, ٹھیک, اور اس کے بارے میں جو قرآن و حدیث کے فرامین ہیں جی, اس میں جو فرمایا گیا نا, اگر آپ قرآن پاک کی آیات پڑھیں تو آپ کو کیا ملے گا, عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ معاشرت کرو, زندگی گزارو اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے. فرمایا ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا, ان کو اس لیے نہ روکو کہ ان کو ضرر دو گے, ٹھیک, ضرر دینے کے لیے نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کرو گے. ٹھیک. فرمایا یہ نہیں کرو. تو تشدد جو ہے جس انداز کے اندر کیا جاتا ہے اور جو ہم جو ہے وہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں, اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں, اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے. قانونی جرم اپنی جگہ ہے, پھر اس سے ہٹ کر ان پہ ظلم کرنا کہ جو آپ کو آگے سے جواب نہیں دے سکتے اور آپ سے آگے سے کچھ بدلہ نہیں لے سکتے اور آپ کے ذرا وہ مرہون منت ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی حیات طیبہ کی آخری وصیت کی تھی, ٹھیک, اس آخری وصیت کے اندر فرمایا تھا کہ میں تمہیں تمہاری خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں. اللہ, آخری وصیت کے اندر یہ الفاظ ہیں. تو لہذا تشدد جس انداز کے اندر یہ چلتا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے, بالکل غلط. جی, کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی, کال چلا دیجئے. مفتی قاسم اختاری کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا سلسلہ دیکھ کر میرے دل میں بھی کل کا جب کو پروگرام تھا کہ میں نے علم دین کیسے حاصل کیا, وراثت کے مسائل کتنے سے مختصر ٹائم میں حاصل کیے, تو میرے دل میں بھی علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بھی عالم بنوں. تو اس کے لیے میرا یہ سوال ہے, میں دکاندار ہوں, صبح تقریباً 6 بجے دکان کھلتی ہے اور تقریباً رات کو 8-9 بجے تک ہماری کرانے کی گاؤں میں دکانیں چلتی رہتی ہے, تو میں کس طریقے سے عالم دین بن سکتا ہوں؟ دیکھیں, جو طریقہ جو ہے کہ اتنی مصروفیت ہے تو لازمی بات ہے کہ پڑھنے کے لیے وقت چاہیے. تو اب جتنا وقت ہوگا اسی کے مطابق پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں تو 24 گھنٹے ہی پڑھنے کے لیے ملے ہوئے تھے, لہٰذا جس کو 24 گھنٹے ملیں گے اس میں اور جس کو بہت تھوڑا وقت ملے گا دونوں میں فرق ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہر وقت چہل پہل, ہسل بسل, افراتفری, آنا جانا یہ لگا نہیں ہوتا شاپ کے اوپر, دکان کے اوپر. تو ایٹ لیسٹ اپنے پاس کچھ نہ کچھ کتابیں رکھیں, جب آپ کو فرصت کا وقت ملے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں. مکتبۃ المدینہ کی سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں ہیں جو فرض علوم کے بارے میں بھی ہیں, دیگر چیزوں کے بارے میں بھی ہیں. کتابیں پاس ہوتی ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے, اور پھر اپنے وقت میں سے اگر کچھ وقت کم کر سکتے ہیں, یہ جو کریانے کی عادت ہوتی ہے نا کہ صبح 6 سے رات 9 بجے, یہ کوئی فرائض و واجبات میں سے نہیں ہے, یہ ہم نے بنائی ہوئی نا عادت. اپنی آمدنی کو دیکھ کر کتنا کمپرومائز کر سکتے ہیں, کتنا وقت ہم ادھر دے سکتے ہیں, اس کو سامنے رکھ کے جو ہے کوئی شیڈول بنا لے. اسی طریقے سے اگر دکان پر یا گھر پہ مدنی چینل ہے اور مدنی چینل کے پروگرام دیکھنے کی عادت ہے تو اس سے بھی سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. اسی طرح اگر اپنے موبائل کے اندر بھی اس طرح کی ایپس جیسے دعوت اسلامی کی ہے اور اس طرح ہمارے علماء کرام کی ہے, وہ ایپس ہوں گی, اپلیکیشنز ہوں گی, تو اپلیکیشنز ہے یا انٹرنیٹ ہے اور اس سے آپ سنتے ہیں تو سن کر سیکھتے ہیں, تو یہ بھی ایک سیکھنے کی صورت ہے. موجودہ صورت میں تو یہ پاسبل ہے. مصعب, a very challenging question. I'm not sure کہ آپ کے لیے یہ چیلنجنگ ہے یا نہیں, لیکن میں, ایک خاتون ہے وہ لکھتی ہیں کہ شوہر اگر بہت لڑتا ہے, جھگڑتا ہے اور وہ خوش نہیں ہوتا تو میں کیسے اس کو خوش رکھوں کہ میں جنت کے 8 دروازوں میں داخل ہو جاؤں؟ دیکھیں, جو جنت کی فضیلت ہوتی ہے نا, جی, یہ ہوتی ہے اس عمل پہ جو بندے کے بس میں ہے. ٹھیک, اس عمل کا جو نتیجہ ہے اس پر نہیں. اللہ, بہت خوبصورت بات مفتی صاحب. جی,
خاتون کے جو بس میں ہے وہ یہ ہے کہ شرعن اور عرفن جو چیزیں ایک خاتون اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے اور اس سے خوش کرتی ہے، تو اگر وہ والے سارے کام کرتی ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت موجود ہے۔ اب شوہر اپنے سوء مزاج، اپنی بد مزاجی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس سے خوش نہیں ہو رہا، یہ اس کا پرابلم ہے۔ خاتون نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش اس کے صحیح ہونے اور اس کی سچی نیت کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اسے فضیلت عطا فرما دے گا۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ آخر میں ایک ہلکا سا فیڈ بیک دے کے اجازت چاہوں گا مجھ صاحب۔ ایک ویور نے لکھا ہے کہ کل آپ نے جو فرمایا تھا اپنے استاد صاحب کے حوالے سے کہ وہ آیات پڑھتے تھے، احادیث پڑھتے تھے، پھر پورشنز بنا کر لکھ لیتے تھے، تو میں نے بھی کل سے ویسا کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو بہرحال مفتی صاحب کی باتوں پر عمل کرتے جائیے اور زندگی کو خوبصورت بناتے جائیے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔